معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور سید محمد علی صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تو آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ماریہ سلطان صاحبہ پہلے آپ فرمائیے گا کہ بھارت دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتا ہے لیکن اب اس کا پول کھل رہا ہے, پوری دنیا کے سامنے کھل رہا ہے. اب جبکہ جسٹن ٹروڈو صاحب جو وزیر اعظم ہیں کینیڈا کے, انہوں نے بھی سفارتی سطح پر بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں, یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ جب بھی ہندوستان یہ سمجھے گا کہ وہ شاید اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو اپنے کسی بھی جو دہشت گردی ہے بالخصوص جو دوسرے ملکوں میں اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا, تو یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہندوستان یہ پاکستان کے ساتھ بہرا کرتا رہا. پاکستان نے جب بھی آواز اٹھائی تو ہمارے پر الزام لگایا گیا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. اب جب وہی بات کینیڈا میں دیکھنے میں نظر آئی ہے تو یہی صورت حال ہے. یہ صرف کینیڈا تک محدود نہیں ہے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی. یہ ہر جگہ پہ جہاں یہ سمجھتے ہیں ان کے مفادات ہیں, یہ اس قسم کی تمام غیر قانونی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جو دہشت گردی کے زمرے میں حرکات آتی ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک. ماریہ سلطان صاحبہ, جس طرح سے آپ نے نشاندہی کی کہ جب بھی پاکستان جب آواز اٹھاتا ہے تو پاکستان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, لیکن میں عابد لطیف صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گی. عابد لطیف صاحب, ایک تو ماریہ صاحبہ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, پاکستان نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے. اب جو کینیڈا ہے وہ بھی عموماً تنازعات سے دور رہتا ہے, لیکن کینیڈا نے بھارت پر الزام لگایا ہے. کیا پھر ہم سمجھیں کہ بھارتی دہشت گردی عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکی ہے؟ جی دیکھیں, پہلے تو ایک انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ سمجھیے کہ جو کینیڈین گورنمنٹ ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کسی بھی طرح سے کسی فیوڈ, انٹرنیشنل فیوڈ, کسی کنفلکٹ کا کہیں پہ بھی نہ حصہ ہے نہ وہ بنتی ہے, بیکاز وہ ناردرن ہیمسفیئر کی اسٹیٹ ہے جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنی ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں. تو اگر کینیڈین گورنمنٹ یہ پروٹیسٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی سیریس چیز ہے. اب اصل میں یہ انڈین گورنمنٹ کا اور اسپیشلی را کا اور ان کی جو این ایس اے ہے اور جو ان کی اسپیشل کچھ یونٹس ہیں جو کہ اس لیے تشکیل دی گئی ہیں جو کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں ٹارگٹ کلنگ کریں, وہ اینٹی انڈین جہادسٹ اور خالصتان موومنٹ کے لوگوں کو پوری دنیا میں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو اب یہ اسٹیٹ جو ہے وہ انٹیلیجنس کے تھرو اور اپنی اسپیشلائزڈ یونٹس کے تھرو جو ٹارگٹ کلنگ پوری دنیا میں کر رہی ہے. اس سے جو کینیڈین لیڈرشپ ہے اس نے G20 میں ٹروڈن نے جب اپنی ملاقات مودی سے ملاقات کے دوران بھی اس کو پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ ہماری کنٹری میں ہو رہا ہے اور اس کو روکا جائے, لیکن اس کے باوجود انڈیا نے اس پہ کچھ سوری کرنے کے یا اس کا کوئی جواب دینے کے الٹی ایلیگیشن ہے وہ کینیڈا پہ لگا دی ہیں کہ کینیڈا جو ہے وہ خالصتانی موومنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کے ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتا ہے, جس پہ پھر ان پروٹیسٹ جو ہے کینیڈین گورنمنٹ نے ابھی جو ان کے ہائی کمیشن کے اندر جو ان کا را کا انڈر کور آفیسر تھا اس کو کینیڈا سے ڈیپورٹ کر دیا. اپریل مئی میں جو لوک سبھا کا الیکشن آ رہا ہے اب اس سے پہلے انہوں نے ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہے جس میں وہ پولیٹیکل مائلیج حاصل کر سکیں. بریگیڈیئر صاحب, بڑا اہم نقطہ ہے, آپ نے کہا کہ اسٹیٹ ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے اور دراندازی بھی کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے, اور پاکستان نے ہمیشہ سے ہی یہ موقف دنیا کے سامنے رکھا ہے. سید محمد علی صاحب, کیا اسے پاکستان کی سفارتی کامیابی ہم گردان سکتے ہیں اور اب کینیڈا آگے کیا اقدامات اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے, میں اس کو پاکستان کی سفارتی کامیابی سمجھتا ہوں کہ آج کینیڈا کے وزیر اعظم انہی معاملات کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہی ہیں اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان انہی معاملات کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے کرتا آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کی جو نسل کشی اور پولیٹیکل اسیسینیشن آف اوپوننٹس اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی جو پالیسی ہے وہ اس کی سرحدوں تک محدود نہیں ہے, اور آج دنیا جان چکی ہے کہ وہ پوری دنیا میں پولیٹیکل اسیسینیشن اپنے کرٹکس, اپنے نقادوں اور سیاسی حریفوں کی کرتا رہا ہے. اچھا, تیسرا معاملہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کینیڈا کے وزیر اعظم کے اس تقریر سے پہلے کینیڈا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور انٹیلیجنس چیف بھارت کا دورہ کر چکے ہیں, جس میں انہوں نے یہ تمام ثبوت جو کہ بھارت کے انٹیلیجنس ایجنسی کی انوالومنٹ کی ہے وہ بھارتی انٹیلیجنس چیف اور ان کی حکومت کے سامنے رکھے تھے اور ان سے تعاون کی ریکویسٹ کی تھی. لیکن بھارت نے اپنی
हरदर्मी का सबूत देते हुए उनसे ताउन नहीं किया। जिसके बाद जो कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने वापस आकर अपने वजीर आजम को जब ब्रीफ किया तो इस खिताब से पहले कैनेडियन वजीर आजम ने अमरीकी सदर जो बाइडन, फ्रांस के सदर और बरतानवी वजीर आजम को एतमाद में लेने के बाद ये तकरीर की है। अच्छा, इससे ये साबित होता है कि पूरी मगरबी दुनिया और आलमी ताकतें बतदरीज भारत की जो हकीकत है उसको भांप रही हैं और अब उनके साथ ताउन और पॉलिसी में एक बरवक्त एक शायद रिव्यू के प्रोसेस से गुजारेंगी, जिसके नतीजे में भारत के साथ जो उनका तर्ज अमल है, दिफाई ताउन है, सिफारती ताउन है, मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर एक हकीकत पसंदाना तब्दीली आएगी। इसमें 3 मामलात हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि अभी UNGA में जो इजलास हो रहा है उसमें आलमी बरादरी, पाकिस्तान के वजीर आजम और इवन कनाडा की क़यादत भी जो है इन मामलात